عظمت حسین کی کیسے کروں بیان میں، عظمت حسین کی جاگیر ہے ازل سے، جنت حسین کی جاگیر ہے ازل سے، جنت حسین کی ابن علی کو دیکھنے، ابن علی کو دیکھنے آئے ہیں مصطفیٰ، زہرا کے گھر ہوئی ہے ولادت حسین کی، تخت یزید مل گیا، تخت یزید مل گیا، مٹی کے ڈھیر میں صدیوں سے چل رہی ہے، صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین کی، صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین کی، گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور، گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور، زلفوں سے کھیلنا تھی، زلفوں سے کھیلنا تھی عادت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے جنت حسین کی، روز نماز حج بھی نہ اس کو بچا سکے، روز نماز حج بھی نہ اس کو بچا سکے، دوزخ میں لے گئی ہے، دوزخ میں لے گئی ہے عداوت حسین کی، بعد از حمد و تسلیمات بندہ نچیز نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ آخدا ہے کہ میں نے جنت بیچ چھڑی ہے مومناں دی جاناں دے بدلے تے مومناں دے مالاں دے بدلے۔ یا باری تعالیٰ جڑی تو جنت بیچی ہے جنہاں نے کی دی ہے انہاں دی نشانیاں کے نے
اللہ تعالیٰ آختا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، او لوگ نے کہ جڑے اللہ دی راہ دا بے جہاد کر دے لے تے جہاد کردے ہوئے لوکاں واں قتل بھی کر دے نے تے نال آپے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتال کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آختا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جڑے میری راہ پہ شہید ہو جلن انہاں مردہ نہ آکھو، کیوں نہ آکھو؟ اس ہستے نہ آکھو کہ اللہ پہ آختا ہے، کوئی اور نہیں آختا، کہ انہاں دی زندگیاں دا تساں شعور نہیں۔ ماں اے دسو شہید بڑا ہوندہ ہے کہ نبی بڑا ہوندہ ہے؟ بولسو دے تاں کام چلسی نہیں، شہید بڑا ہوندہ ہے کہ نبی بڑا ہوندہ ہے؟ تو جواب ہے یہ آسی کہ نبی بڑا ہوندہ ہے۔ تو اللہ پہ آختا ہے تساں شہیدان دی زندگی دا شعور نہیں رکھتے ہو، تو تساں کون ہوندے ہو جڑے نبیان دی زندگی بے ہاتھ مارتے ہو؟ جدو تساں شہیدان دی زندگی دا ہی شعور نہیں۔ اچھا یا باری تعالیٰ اے شہید تے وہ لوگ ہوندے نے جڑے لشکر کفار نہ لڑدے نے، اس تے مقابلے میں شہید ہو جلدے نے، اللہ دی راہ میں قربان ہو جلدے نے۔ تے پھر اے جڑا پاسے دوہاں پاسے مسلمان ہوں انہاں دا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان آلو مدد چاہو نمازاں کولوں بھی صبرے کولوں بھی، بے شک اللہ تعالیٰ کے نالے صبر کرنے والے ہونا ہے۔ تو کربلا کا میدان تھا، ادھر بھی اذانیں ہیں ادھر بھی اذانیں ہیں، ادھر بھی رکوع ہے ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجود ہے ادھر بھی سجود ہے۔ یا باری تعالیٰ ہم حق پر مانے تو کس کو مانے؟ ادھر بھی توحیدی ہیں ادھر بھی توحیدی ہیں، ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ تیرے پوچھے گئے سوالوں کا جواب ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ مدد تو چاہنی ہے نماز سے اور صبر سے۔ کہا جب دونوں طرف کلمہ گو مسلمان ہو، دونوں طرف توحیدی ہو، تو اس وقت دیکھنا کہ ان میں صابر کون ہے۔ تو جہاں صبر ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ تو صابر کربلا کے میدان میں کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنت میں نے بیچ چھڑی ہے۔ اس کی تصدیق حدیثاں کو کار کرنے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنت۔ حسن اور حسین کون نے؟ جنتی جوانہ دے سردار نے، جنت دے مالک نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکن من السماء لم یکن زارنی فاستاذن اللہ فی زیارتی، اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک فرشتہ بھیجا، اس نے میرے یہاں اس تو پہلے کدی بھی میرے نال ملاقات نہیں کی تھی، اس نے اللہ کو اجازت کی دی، میری اجازت دی، جدوں میرے کو آیا تو اس نے میں خوشخبری کے سنائی ہے، فبشرنی، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنت۔ حسن اور حسین کون نے؟ جنتی جوانہ دے سردار نے۔ کتاب دا نام ہے بشارت الدارین بالصبر علی شہادت حسین، تاریخ کامل، اور ابن خلدون نے بھی حدیث نقل کی ہے، راوی خود حسین پاک نے ان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی و اخی، حضور پاک در شان مبارک ہے حضرت حسین مروی، روایت نہ تو روایت ہوں دیئے کہ فرماندے نے میرے ہستے تے میرے بڑے پراؤ ہستے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ۔ حسن اور حسین کون نے؟ بولو، حسن اور حسین کون نے؟ جنتی جوانہ دے سردار نے اسے بس نہیں کی تھی،
اہل سنت و جماعت استے مورے کے اسنی حسینی اساواں وقرۃ عین اہل سنہ والجماعہ اور اہل سنت و جماعت دی اکھیاں دے ٹھنڈو اہل سنت جماعت دے اکھیاں دی ٹھنڈو اچھا کتاب دا نام ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق اس میں نقل ہوندی گال کے سیدنا صدیق اکبر ایک باری صبح دی نمازاں آئے تے انہاں میں وضو دا شک پیدا ہو گیا ظاہری گل مسجد نبی بے امام دی حضور پاک ہے جس آگے پیچھے ساریاں دی خبر آئی تو انہاں وضو دی خبر نہ ہو سی یہی گل صدیق اکبر کھاندی جی حضور پاک آئے مختصر کر رہے ہیں آپ نے تکبیر آکی اور صدیق اکبر دے دلے بے شک پتہ نہیں میرا وضو ہے وے یا نہیں ہے آپ باہر آگے باہر آئے دیکھتے ہیں ترے جنے کھلتے دن ایکی کو لوٹا پکڑے دے ایکی کو تشت پکڑے دے ایکی کو ریشمی رومال پکڑے دے باہر آئیں تو آتے ہیں وضو کرنا ہے ہاں جی وضو کرنا ہے اور لوٹا گئے کیا جی وضو بنایا جی تو رومال اگر دوڑنے لگے تو رومال لے آتا ہے جی منہ نہیں صاف کر دے اچھا جی ٹھیک ہے جی پیچھا موڑے جی منہ شو صاف کیتا دوڑ کے پہنچے حضور رکوع بے چاہے پہلی رکعت پا کی جدو سارا نماز مکمل ہو گئی نا نماز مکمل ہونے تو بعد حضور نے صدیق اکبر در دیکھا تے مسکرائے مسکرا کے صدیق اکبر آخر نے صدیق کیا معاملہ ہوا فرمایا حضور جب آپ کو معاملے کا پتہ ہے تو پھر بات کا بھی پتہ ہوگا آپ ہی بیان فرما دیں کہا صدیق تجھے پتہ ہے تجھے وضو کروانے والا کون تھا کہا حضور نہیں فرمایا جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ جبریل تھا جس کے ہاتھ میں تشت تھا وہ میکائیل تھا اور جس کے ہاتھ میں رومال تھا وہ رضوان جنت تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا اچھا اے صدیق یہ نہیں پوچھے گا کہ اسرافیل کہاں تھا کہا حضور جب ان کا تم آپ نے بتا دیا ہے تو اسرافیل کا بھی آپ ہی بتا دیں کہا اس نے میرے گھٹنے کو پکڑا ہوا تھا اور کہا کف یا محمد ابو بکر صدیق کو آ لینے دو تو ان دوئے پاسے چلیو حضور پاک مسجد نبی بے سجدے بے چلے گئے امام حسین پاک آگئے آکے تے پشت مبارک تے سوار ہو گئے حتیٰ کہ روایتہ میں آندہ ہے کہ 72 مرتبہ سبحان ربی العالی حضور پاک نے آکھا ہے تانجل کے امام حسین پاک لتھے جو نماز مکی ہے صحابہ بڑے تذبذب پہ چاہے مضطرب ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پتہ نہیں کیا معاملہ ہویا جتنا لمحہ سجدہ ہو گیا کوئی نمی بہی نازل ہو گئی کوئی نواں آڈر آ گیا آکھے نہیں حسین اپنا شوق پہ پورا کر رہا ہے تو پتہ کیا چلا جس کی خاطر سرور انبیاء کا رکوع لمبا ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں اور جس کی خاطر سجدہ لمبا ہو اسے حسین کہتے ہیں جس کی خاطر سجدہ لمبا ہو اسے کیا کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اچھا جدو محشر دا میدان ہو سی نا تے جدو بی بی پاک ہونا دا گزر ہو سی تے منادی دینے والا ندا دے سی یا اہل الجم یا اہل المحشر نکسو رؤوسکم غدو ابصارکم اے اہل محشر اپنے سراواں نیواں کر کے اپنیاں اکھیاں نیواں کر کے کیوں حتی تمر فاطمہ تو الصراط یہاں تک کہ بی بی پاک پل صراط پر سے گزر جائیں تو پتہ کیا چلا جہاں پر نبوت کی ولایت کی صداقت کی صالحیت کی ظاہری آنکھ بند ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں اچھا حدیقہ بنی نجار ہے
ایک بڑھا بابا اتھے پہ کام پہ کر دے تے کام کر دے ہوئے جی ایک کولوں تاجر دا گزر ہے اساں بھوک لگی دی وہ جدوں کول پہنچے رہتے وہ بابا اٹھ کے آتا ہے اتنا بھوکتے نہیں لگی دی خیلی مبدری گالے بھوک لگی دی تائیں اساں کول آیا آتے نو پارے کھجورہ نال ایک جوان دی سکی روٹی پہ دی ہے دیکھ اگر کھانو ہوندی ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے تو دا میں اگلا پتہ بھی دسنا وہ گئے دیکھا ہے چاک مارا دے بڑی سخت ہے اس کو نہ کھانو ہوئی تے وہ آتا ہے جی ماں اگلا ہی پتہ دسو تے گل چنگی میں دے تاجر امیر آدمی ہے گوشت موش کھانا ہوا یہ سکیاں روٹیاں تے میرے کو نہیں کھانو نہیں اکھے اس طرح کار مدینے جو سامنے تھا بزارے بے جڑا نا متوں میں حسینی ہے لنگر حسینی پہ اتھے ملدہ ہو سی اتھے جل کے کھا کوڑے تے بیٹھے آگا سوار ہویا تے نکل گیا تے رائے بے چک بابا بڑا تیز پہ جلدہ ہے اس آتا ہے حال انتا من المدینہ کیا تو مدینے رہنے والے ہیں اکھے نام ہاں میں مدینے پہ رہنے والے ہیں اکھے تعریف امتم حسینی اکھے تو پتہ ہے کہ لنگر حسینی کے لیے جا کڑی اکھے میں ادھر ہی پہ جلنا انا اذهب الى متم حسینی اکھے میں ادھر ہی پہ جلنا اکھے چل مامی نال کے نکھڑ وہ آگے کے ٹردا گیا جی پیچھے نال اتھے پہنچ گئے اتھے دیکھا تے بڑا خوبرو جوان حسین بیٹھے دے جی تو لوکاں میں لنگر پہ تقسیم کر دے جس طرح اندر بڑے نتے نہ کہ انہوں نے کیتا ہے گوشت رکھ چھڑیا یہ انہوں گوشت پہ کھاندہ ہے میں اختصار نہ لفظ پہ کرنا گوشت کھاندہ ہے تے ایک نوالا آپے موئے پاندہ ہے تے ایک اپنے جڑے نا پنڈوکلی بھی پاندہ جلدہ ہے کھاندہ ہے تے اور نوجوان کول آن کے بہ رہندہ ہے واسطے یہ رہا تو دن زیادہ پوکھ لگی دی ہے تے اس طرح کرساں کہ تو دن جلدوں اونٹ بھی لاد دے ساں تو دن جلدوں اونٹ لاد دے ساں تو یہ کے پہ کرنے ہیں واسطے میں چنگا پلا تاجر ہیں جی میں جا شود آدمی نا لیکن میرے نال ایک بندے نے بڑا احسان کیتا ہے تو میں اس ہستے پہ ایسا رکھنا اہیو کون ہے اکھے جی یہ بنو نجار دے باغ میں ایک بڑا بابا پہ کام کر دے تو اس نے میں ایسے دا ڈریس دسا ہے تو اس کو جوان دی روٹی تو سا بھی پوک لگی دی گئی تو روٹی اتنی سخت ہے تو سا چاک مارو تو پجدی بھی نہیں ہے تو میں اس ہستے پہ رکھنا روٹیاں تو وہ جوان جدو کھل دے نا کھل کے عربی پہ آفتا ہے تو شاعر اسا اپنے شیرہ میں کوٹ کر کے آفتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اوروں کو چلاتا ہے وہ مالی خود بھوکا ہے اوروں کو کھلاتا ہے وہ مالی احسان کی عادت اسی در سے چلی ہے میں بیٹا ہوں حسن اس کا وہ میرا بابا علی ہے میں بیٹا ہوں حسن اس کا وہ میرا بابا علی ہے اچھا شارٹ کر دیں جلا میں نے آیت جڑی پڑھی ہے جنت کس نے چاہ کی دیئے مومنہ نے چاہ کی دیئے اپنی جانان دے بدلے بھی تے مالان دے بدلے بھی میں ایک مثال عرض کرا اس طرح انہوں نے بچہ بیٹھے دا ہوئے اساں 20 روپے بلکہ 1000 روپے دا نوٹ دے ہو جس طرح اساں کو یہ رہے باروں پانی دی بوتل کے نان بار پانی دی بوتل جو سی دکانہ لے ہیں دیسی اکسی یہ بوتل چال وہ شہر نکی کے نہیں ہوئے تو نوٹ بڑا دے ہونا تو دکاندار کے کر دے نوٹیں اندر کھنگال دے اساں دیکھتا ہے یہ رہے کہ اصلی ہے کہ نہیں ہے اسی طرح دکانہ لے دے دینا تو کول بندہ کھلتے تھا اساں کہ یار تم یہ کیوں پہ چیک کرنا ہے واسطہ ہے جی میں دکاندار ہاں میرے کول سودا ایک نمبر ہے تو میں پیسے بھی ایک نمبر کے نہیں ہوں پیسے بھی ایک نمبر کے انسان اتنا پہ میں چیک کرنا کہ نوٹ 2 نمبر نہ ہوئے ماں اے دسو اللہ تعالیٰ نے نعمتاں سمیت جنت حسین دے نا کر چھوڑی ہے تو اس نے گاہک نہیں دیکھا اس پہ قابلیت نہیں دیکھی بولو اس پہ قابلیت نہیں دیکھی آخر اس پہ کچھ آیا دیتا نا تحفظ سائل کتاب دا نا ہے عبد الرؤف مناوی دی لکھی ہوئی ہے اس پہ لکھتے ہے کہ زہری گلے کرے دے بار نہ اس جنے دا ہوندہ ہے جس دا اوکار ہوئے کہ نہیں تے جنتاں دے بار جڑی تختی لکھی دی آخو تے اوپاڑ کے دسانے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی صفوت اللہ الحسین والحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ ایک یہ لکھے دے یہ جنتاں دے بار بوئے تے لکھے دے
ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅੰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ, ਪਕੜਨਾ ਪੈਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਪੈਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ में کہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے گھوٹ ماری دی، حضور پاک دا سر آیا، سر مبارک آپ دی گود مبارک بچ آیا، اثر دی نماز قضا ہو گئی، آنسو کاسد بن کے نکلا اور جا کر رخسار مصطفیٰ پر دستک دی۔ تو حضور پاک جب بیدار ہوئے تو دیکھا علی پاک رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں نے کبھی قضا نہیں کی، ادا ہی پڑھی ہے۔ تو اچھا، تو حضور پاک اسی ویلے کھلتے نا، تو کھل کے دعا فرمائی، فرمایا اللہم انا علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا۔ وہ منظر میں بیان کر چھڑا ہے، کوئی عبادت نہیں کر دے پہ آئے ظاہری طور پہ، ہے تے عاشقان دی وہ عبادت ہی ہے، روئے یار کو دیکھنا عبادت ہی ہوتی ہے، ظاہری طور پہ عبادت نہیں لیکن باطنی عبادت ہے۔ لیکن اللہ دے حبیب کے پہ دعا فرماندے نے کہ یا باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، پس تو اس پر سورج کو لوٹا دے۔ اچھا، دوئے پاسے دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھی دیا، حضور پاک دا سر مبارک آپ دی گود بچے، تے حضور پاک جنہیں آسمان اندر دیکھتے ہیں تے ہستے ہیں، تے بی بی پاک پوچھتی ہیں کتنا کیوں ہسے ہو؟ فرمایا میں جدوں سورج ہم دیکھے نا تو اس کی پیشانی تے لکھے دے تیرے پیو دا نام لکھے دے، سیدنا صدیق اکبر دا نام لکھے دے، سیدنا صدیق اکبر دا نام لکھے دے۔ فرمایا میں جدوں دیکھا ہے تے ماں وہ نام لکھے دا پڑھے تے میں تاں ہسا ہے تے میں تاں پہ مسکرانا۔ تو بی بی پاک نے سنا تے بڑیاں خوش ہوئیں تے نال پھر فرمایا کہ جدوں سورج طلوع ہوندہ ہے نا یا غروب ہوندہ ہے تو اس ویلے جڑے فرشتے اساں سنگل پا کے چھک دیں، زنجیراں پا کے چھک دیں، وہ کسی ہوری دا نام نہیں کہندے، کسی ہوری دا نام نہیں کہندے، بلکہ کیا کہتے ہیں بے حق ما فی کا منال از ابو بکر صدیق دا واسطے ہی ٹر، وہ ٹر جلد ہے۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اس سورج کے وے رب دی تقدیر ہے، آخری گال ہے، سورج کے وے رب دی تقدیر ہے، رب دے حکم نال ٹردہ پھردہ ہے۔ تے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس کے نام پر رب کی تقدیر چلتی پھرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور پتہ یہ چلا جس کے نام پر رب کی تقدیر پلٹ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ وَمَا لَيَّ